السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ویڈیو آف شارٹ لیکچرز بائی عبدالقادر۔ دوستو آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹائپنگ سپیڈ اور ٹائپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے کہ ہم کس طرح ٹائپنگ سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں اور کس طرح ہم ٹائپنگ ٹیسٹ کو کریک کر سکتے ہیں، ٹائپنگ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فرسٹ 500 سبسکرائبرز پورے ہونے کے لیے۔ آگے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا پیار شو کریں اور انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کی جس حد تک ہو سکے گا ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنرل جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اسپیشلی نیوی کے ٹائپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور ٹائپنگ سپیڈ کو امپروو کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ٹائپنگ سپیڈ دو طرح کی ہوتی ہے، گراس سپیڈ اور نیٹ سپیڈ۔ گراس سپیڈ میں جو بھی ہم ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں وہ 1 منٹ کے حساب سے جتنے ورڈز بنتے ہیں اس کو ہم گراس سپیڈ کہتے ہیں، جس میں ہماری غلطیوں کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہوتا، غلطیوں کے جو مارکس ہوتے ہیں اس کو مائنس نہیں کیا گیا ہوتا۔ نیٹ سپیڈ وہ ہوتی ہے جس میں ہماری مسٹیکس کو، ہماری غلطیوں کو بھی اس میں مائنس کرنے کے بعد جو فائنل سپیڈ آتی ہے وہ نیٹ سپیڈ کہلاتی ہے۔ اور نیوی کے ٹائپنگ ٹیسٹ ہوں یا کوئی اور جنرل ٹائپنگ ٹیسٹ کسی اور جاب کے لیے ہوں، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جتنے بھی ورڈ پر منٹ انہوں نے مانگے ہوتے ہیں وہ نیٹ سپیڈ کے حساب سے کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان نیوی میں سویلینز کی بات کریں تو اس میں 2 جابز ہیں، ایل ڈی سی اور یو ڈی سی، جس میں ٹائپنگ سپیڈ مانگی گئی ہوتی ہے۔ ایل ڈی سی کی بات کریں تو اس میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، پی این سی اے اور این ایچ کیو۔ پی این سی اے جو کہ کراچی میں اپوائنٹڈ پوسٹ ہوتی ہیں، این ایچ کیو جو اسلام آباد کی اپوائنٹڈ پوسٹ ہوتی ہیں، لارڈ وی این کلرک کی، ایل ڈی سی لارڈ وی این کلرک کی اسکیل 9 کی۔ یو ڈی سی کی بات کریں اپر ڈوین کلرک تو یہ 11ویں اسکیل کی پوسٹ ہوتی ہے۔ یو ڈی سی کی ٹائپنگ سپیڈ کی بات کریں تو وہ 25 ورڈ پر منٹ ہے۔ پھر سے میں بتاتا چلوں کہ یہ نیٹ سپیڈ کی بات ہو رہی ہے، جس میں ہماری مسٹیکس کو مائنس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس فائنل جو سپیڈ آتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ نیٹ سپیڈ ہماری 25 ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے۔ جبکہ ایل ڈی سی کی، پی این سی اور این ایچ کیو کی بات کریں تو پی این سی اے کے لیے 25 ورڈ پر منٹ ہی ریکوائرڈ ہے، جبکہ این ایچ کیو کے لیے 30 ورڈز پر منٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ویڈیو کو پراپرلی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیزیں ٹائپنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کی سپیڈ کتنی ہے۔ اس کے لیے آپ سمپلی کسی بھی ویب سائٹ پہ آن لائن آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، 2 منٹ یا 5 منٹ کا ایک ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اس ٹائم پہ کیا ہے۔ آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری ٹائپنگ سپیڈ ٹھیک ہے، نارمل ہے، بس اچھی ہے، پتہ نہیں کیسی ہے۔ آپ کو ٹائپنگ پریکٹس شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنی ایکچوئل سپیڈ کا پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کی جتنی بھی سپیڈ ہو آپ اس کو امپروو لازمی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے، میں نے وہ اچیو کر لی تو کافی ہے۔ آپ ہمیشہ ہی اپنی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں، یو کین آلویز گیٹ بیٹر، اور جتنی سپیڈ ہو اتنی کم ہے۔ اگر 25 ورڈ پر منٹ کسی جاب کے لیے مانگے ہوئے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہے کہ 25 کے بعد آپ کی سلیکشن ہو جائے گی۔ 25 کے بعد آپ اس لسٹ میں آ جائیں گے جس میں آپ کو کنسیڈر کیا جائے۔ اس کے بعد جتنی پوسٹ ہوں گی اس کے حساب سے جن کی سپیڈ زیادہ ہوگی ان کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو وہاں پہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کی 50 سپیڈ ہے۔ تو بہتر یہی ہے جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کی سپیڈ ہو اتنا ہی اچھا ہے، اور آپ نے ہمیشہ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہی سوچنا ہے کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کرنے والے ہیں، ناٹ اونلی ٹائپنگ، کچھ بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ کا یہ مائنڈ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو پراپرلی۔ ٹائپنگ سپیڈ بڑھانے کے لیے، ٹائپنگ پریکٹس سٹارٹ کرنے کے لیے، ٹائپنگ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کون کون سے ہمارے سٹیپس ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات، آپ نے اپنا کی بورڈ سلیکٹ کرنا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں نارملی جو کی بورڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا لیپ ٹاپ کے جو کی بورڈ ہوتے ہیں ان کی کیز بہت زیادہ سافٹ ہوتی ہیں، وہ بہت ہلکے امپریشن کے ساتھ بھی دب جاتی ہیں۔ لیکن نارملی یہ جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں، وہاں پہ آپ کو جو کی بورڈ پرووائڈ کیے جاتے ہیں وہ کافی ہارڈ کیز ہوتی ہیں، ان کے بٹن کافی سخت ہوتے ہیں۔ تو آپ پریکٹس کر کے گئے ہوتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پہ یا گھر کے کسی بھی بڑے سافٹ کی بورڈ پہ، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میری سپیڈ ٹھیک ہے، لیکن جب وہاں پہ جا کے آپ کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے، جہاں پہ ٹیسٹ لینا ہوتا ہے، آپ اپنی طرف سے کی کلک کرتے ہیں، کی پریس کرتے ہیں، لیکن وہ کی پریس ہوئی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اتنی ہارڈ ہوتی ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا آپ کا سٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایکسٹرنل کی بورڈ لیں اور اس پہ پریکٹس سٹارٹ کریں۔ اس کے حساب سے آپ نے سپیڈ کیلکولیٹ کرنی ہے، کیونکہ آپ کو وہاں پہ بھی ایسے ہی کی بورڈ اویلیبل ہوں گے ٹائپنگ ٹیسٹ کے ٹائم پہ۔
اس کے بعد جب آپ نے ٹائپنگ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ کو اپنی فنگر کی پلیسمنٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ نے انگلیاں کہاں پہ رکھنی ہیں، ہر کوئی یہ بتا رہا ہوتا ہے اور ایکچولی یہ ضروری بھی ہے۔ تو آپ کی جو انگلیوں کی پوزیشن اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ کی سب سے چھوٹی انگلی اے پہ ہونی چاہیے، رنگ فنگر لیفٹ ہینڈ کی ایس پہ، مڈل فنگر ڈی پہ، اور انڈیکس فنگر آپ کی ایف پہ ہونی چاہیے، اور پھر 2 جی اور ایچ کے گیپ کے بعد آپ کی 4 انگلیاں جے کے ایل اور کالن سیمی کالن والی کی کے اوپر ہونی چاہیے، اور دونوں تھمز کی پلیسمنٹ آپ کی اسپیس بار پہ ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی فنگر کے ساتھ آپ نے کون سی کی کو اپروچ کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈیویٹ نہیں کرنا، آپ نے اس سے چینج نہیں کرنا۔ جو کیز آپ کو جیسے آپ کو ابھی نظر آ رہی ہیں اے ایس ڈی ایف جے کے ایل اور کالن سیمی کالن کے اوپر جو آپ نے انگلیاں رکھی اسی کے حساب سے، اور تھم آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیس بار کے لیے تھم میں کلر میچ کریں۔ جو آپ کی اسمال فنگر ہے وہ اے اور اے کی پوری لائن کیو زی اور کیپس لاک اور شفٹ کو کور کر رہی ہے، ایس والی جو ہے وہ اوپر ڈبلیو اور ایکس کو، اور باقی آپ یہاں پہ ویڈیو میں جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کی ڈیڈیکیٹڈ فنگرز ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی فنگر کے ساتھ پریس کرنی ہے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے سٹنگ پوسچر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ آپ بہت جلدی تھک جاتے ہیں، نہ تو آپ اس طرح پریکٹس کر پائیں گے اور نہ ہی آپ اچھے سے جاب کر پائیں گے، جاب میں بھی آپ کو ایشوز ہوں گے۔ تو آپ کا پوسچر اس طرح ہونا چاہیے کہ بالکل کمر آپ کی اسٹریٹ ہونی چاہیے، اور آپ بالکل آپ کا جو آنکھوں کا لیول ہے وہ اسکرین کے لیول کے برابر ہونا چاہیے۔ پھر بات کر لیتے ہیں ہاتھ کی پوزیشن کی۔ ایک تو ہاتھ کی پوزیشن آپ کی یہ انگلیوں کی پوزیشن کے حساب سے ہوگی کہ کون سی انگلی کون سے بٹن پہ ہونی چاہیے، کون سی کی پہ ہونی چاہیے، لیکن دوسری جو چیز ہے آپ کی کلائی کی پوزیشن۔ آپ کی کلائی جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل حالت میں ہونی چاہیے، اور اس حالت میں کہ آپ کا ہاتھ موو کر سکے ایزیلی، نہ تو وہ جیسے درمیان والی پکچر ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ پوزیشن ہونی چاہیے کہ آپ ٹھیک سے ہاتھ نہ ہلا سکے، اور نہ ہی نیچے ٹچ ہوتی ہو آپ کی جو ہتھیلی ہے یا جو کلائی ہے وہ نیچے ٹیبل پہ کسی بھی چیز پہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے، اس سے آپ کے ہاتھ فریلی موو نہیں کر سکتے۔ تو جو بالکل لیفٹ سائڈ پہ جو پکچر ہے جس میں وہ آپ کو پوزیشن نظر آ رہی ہے، آپ نے اس طرح اپنا ہاتھ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ شروع میں آپ کو ایشو ہو سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ اسی پہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے، اور ایکچولی جو سپیڈ بڑھانے کا طریقہ ہے اس کے لیے یہی پوزیشن سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ پھر اگر آپ نیو ہیں یا آپ کو بہت زیادہ پریکٹس نہیں ہے، یا کیز کا جو آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی کی کون سا بٹن کس جگہ پہ ہے، تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے سٹارٹ کریں اس سینٹنس کے ساتھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دا لیزی ڈاگ۔ اس سینٹنس کے ساتھ آپ اپنی پریکٹس سٹارٹ کریں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ وہ سینٹنس ہے جس میں A to Z سارے انگلش الفابیٹس اس سینٹنس میں کور ہو جائیں گے۔ اس کی جب آپ 1-2 دن صرف اس سینٹنس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو پورا آئیڈیا ہو جائے گا ہر کی کا بہت اچھی طرح۔ پھر اس کے بعد 2 چیزیں ہیں کہ کیا آپ نے کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا آپ نے نہیں کرنا۔ تو ٹائپنگ میں یہ چیز لازمی ہے کہ کیا کرنا ہے اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا، لیکن یہ چیز آپ کو زیادہ کلیئر ہونی چاہیے کہ کیا نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے جب آپ کو کیز کا آئیڈیا ہو گیا کون سی کی کہاں پہ ہے، اے بی سی پوری آپ کو پتہ چل گیا کہ کی بورڈ پہ کہاں پہ ہے، تو آپ نے کسی بھی صورت کی بورڈ پہ نظر نہیں رکھنی، آپ نے اسٹریٹ اسکرین کی طرف دیکھنا ہے، چاہے آپ کی مسٹیک ہو رہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ نے کی بورڈ پہ نہیں دیکھنا، آپ نے مسلسل جو پریکٹس ہے اپنی کنٹینیو رکھنی ہے۔ آپ بیک سپیس کے ساتھ اس کو ریموو کر کے، اگر وہ ریموو نہیں بھی ہو رہا تو آپ کنٹینیو رکھیں، آپ اسی طرح ٹائپ کرتے رہیں، آپ کی بورڈ پہ نہ دیکھیں۔ دوسری یہ چیز کہ آپ بالکل سٹارٹ میں ہی وہ بہت زیادہ ٹھک 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 کرنے کے چکر میں اور بہت زیادہ وہ آپ پرو نظر آنے کے چکر میں بہت فاسٹ ٹائپنگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے ساتھ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ سپیڈ سے ٹائپ کرنے کے چکر میں غلطی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نیٹ سپیڈ خراب ہو جاتی ہے اور وہ بعد میں ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ آرام سے سکون کے ساتھ ٹائپ کرنا سٹارٹ کریں، بہت تیز ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے پینک نہیں ہونا۔ سٹارٹنگ میں بہت زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہنا ہے، آپ نے پینک نہیں کرنا، آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، چھوڑ نہیں دینا، امید نہیں چھوڑنی، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ یہ وہ چیزیں جو نہیں کرنی، اور جو کرنی ہے وہ آپ ایک شیڈیول بنا لیں ڈیلی بیسس پہ
کہ آپ کا یہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، اس میں چاہے آپ کے 20 منٹ ہے، 30 منٹ ہے، 40 منٹ ہے، 1 گھنٹہ ہے، لیکن وہ فکس آپ کی ٹائمنگ ہونی چاہیے کہ اس کے دوران آپ نے ٹائپنگ پریکٹس کرنی ہی کرنی ہے۔ آپ اس کو بڑھائیں نہیں چاہے، لیکن اس کو کم بھی نہ کریں آپ، اور 20 منٹ اگر آپ ٹائم رکھتے ہیں تو 20 منٹ ہی کریں۔ 25 منٹ یا 30 منٹ یا 40 منٹ کی طرف جائیں گے تو آپ فیڈ اپ ہو جائیں گے، وہ 1 دن 2 دن کے بعد آپ بس آپ ہمت ہار جائیں گے، تو وہ آپ کو نقصان ہوگا۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ 20 منٹ پہ ہی کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہتے۔ تو آپ ایک تو شیڈیول بنائیں ٹائم کے ساتھ، فکس ٹائمنگ کے ساتھ، 20 منٹ 30 منٹ 40 منٹ جتنا بھی آپ کمفرٹیبلی کر سکتے ہیں، اور کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہیں، اور آپ ٹارگیٹ سیٹ کر لیں کہ آپ نے لیٹ سپوز 15 سے شروع کیا ہے تو آپ ایک ٹارگیٹ رکھیں کہ میں نے کنسسٹنسی کے ساتھ پریکٹس کرتے رہنا ہے، اور میں نے ٹارگیٹ رکھ لیا ہے کہ میں نے 1 ہفتے کے اندر یا 2 ہفتوں کے اندر اس 15 سے اس کو 20 پہ 22 پہ لے کے جانا ہے۔ تو جب آپ ٹارگیٹ رکھیں گے تو ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے آپ محنت بھی زیادہ کریں گے۔ آپ نے پینک نہیں کرنا، آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، کنسسٹنسی بہت ضروری ہے۔ اور ٹائپنگ جب آپ سٹارٹ کریں گے تو کی بورڈ کو دیکھتے ہوئے ٹائپنگ سٹارٹ نہیں کرنی۔ جب آپ کو کیز کا آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کی بورڈ دیکھے بغیر ٹائپنگ کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر سے کہتا ہوں، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سب کچھ اچیویبل ہے، بات صرف ہے محنت کی۔ تو آپ نے محنت کنٹینیو رکھنی ہے، کنٹینیوسلی محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آپ کی کچھ ہیلپ ہوگی۔ اگر کوئی کمی محسوس ہوئی تو کامنٹ کریں، اگر کوئی اور سوال ہے آپ کا وہ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں۔ نیوی کی ریکروٹمنٹ کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے تو اس کے بارے میں آلریڈی بہت سی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔